الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وہ چیزیں آپ آج سماعت فرمائیں گے جو روزے میں نقصان دہ ہیں۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک وَكُلُّ عُضْوٍ مِّنْكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو روزہ رکھے تو اپنے کانوں کا روزہ رکھ، اپنی آنکھ کا روزہ رکھ، اور اپنی زبان کا بھی روزہ رکھ، اور تیرا ہر عضو روزہ رکھیں۔ کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اپنا پیٹ بھوکا پیاسا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں، اپنے کان اور اپنے جسم کے ہر عضو کو برائی کی طرف جانے سے بھی روکنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہر جسم کا عضو ہے وہ سب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو محض یہ سمجھ لینا کہ کھانا پینا چھوڑ دینا سارا دن یہ روزہ ہے اور باقی ہم گناہ ویسے کرتے رہیں، تو وہ مقصد روزے سے اس طرح حاصل نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے کہ بھوکے پیاسے ہیں ضرور لیکن وہ پرہیز نہیں کرتے، جسم کے دیگر جو اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے نہیں روکتے، زبان سے غیبت چغلی کر رہے ہیں، آنکھوں سے بے حیائی دیکھ رہے ہیں، کانوں سے کوئی بے حیائی والا کلام سن رہے ہیں، اپنے ہاتھ اپنے پاؤں ظلمن وہ نہیں روکتے۔ تو جب یہ باقی جسم کے اعضاء گناہوں سے نہیں ہم روکتے تو صرف پیٹ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں وہ حقیقت میں روزے دار نہیں ہیں۔ اور بہت سے قیام کرنے والے قیام کرتے ہیں لیکن ان کا قیام نہیں ہوتا، صرف وہ جاگتے ہیں، یعنی قیام کرتے ہیں رات کو، نماز تراویح باجماعت ادا کی یا نوافل ادا کیے، لیکن ہم نے اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو گناہوں سے نہ روکا، تو اس طرح ہمارے قیام کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو بیہودہ باتیں نہ کریں اور جاہلانہ کام بھی نہ کریں، اگر کوئی تجھ سے لڑے، اگر کوئی گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں گالی نہیں دے سکتا، میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اگلے بندے کو باخبر کر دے کہ میں روزے میں ہوں اور مجھ سے پرہیز کر، مجھ سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا نہ کر۔ آقا نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ اس طرح بھی روزہ رکھ کر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ خود نہیں لڑتے، کوئی دوسرا شخص آپ سے لڑتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لڑنے پر آپ لڑ پڑیں، قطعی طور پہ ایسا نہیں کریں۔ آپ اس بندے کو بتائیں کہ آپ مجھ سے لڑ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نہیں لڑنا چاہتا، میں گالی نہیں دوں گا، آپ بھی پرہیز کریں، یہ کام نہ کریں، اس کو یہ تنبیہ کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح روکنے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹی بات کہتا ہے اور برے کام کرتا رہتا ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کہ کھانا پینا اس بندے نے چھوڑا ہوا ہے کہ میرا روزہ ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کی کوئی قدر نہیں۔ جب اس نے بری بات کہنا یا گناہ کرنا ہی نہیں چھوڑا تو بھوکا پیاسا رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں روزے رکھیں، جسم کے تمام اعضاء کو ہم روزے دار بنائیں، صرف پیٹ کا ہی روزہ نہ رکھیں، جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہقی شریف میں روایت فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے
ظہر یا عصر کی نماز ادا کی، اور دونوں روزے کی حالت میں تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آقا نے فرمایا کہ اپنا وضو اور اپنی نمازیں دوبارہ ادا کرو، اور اپنے اس روزے کے بدلے کسی اور دن روزہ رکھو۔ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے، جب تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے تو تمہارا یہ نماز پڑھنا، تمہارا روزہ رکھنا، اس کا کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اپنی نمازیں بھی دوبارہ لٹاؤ، وضو بھی دوبارہ لٹاؤ، اور روزہ بھی کسی اور دن دوبارہ رکھو۔ تم نے غیبت کر کے اپنی ان عبادات کو ضائع کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا روزہ ہم پورے جسم کا رکھیں، آنکھ کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ جس طرح ہم اپنے پیٹ کو بھوک پیاس میں رکھتے ہیں، اس طرح اپنے ہاتھوں کو بھی ظلماً روکیں، یہ ہاتھ کسی پہ ظلماً نہ اٹھ جائیں۔ اپنے پاؤں کو بھی روکیں، کہیں یہ گناہ کی طرف نہ ہمیں لے کر چلے جائیں۔ تو جسم کے ہر عضو کا ہی جب روزہ ہوگا، اور جسم کے ہر عضو کو ہم گناہوں سے بچائیں گے، تو پھر جب ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، اپنے پیٹ کو بھوکا پیاسا رکھیں گے، تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔